زینب پڑھائی کے ساتھ ساتھ لڑائی میں بھی بہت تیز تھی۔ عید آنے والی تھی، سب اپنے اپنے گھر کی صفائی کر رہے تھے۔ امی نے زینب کو بھی گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹانے کا کہا، مگر وہ گھر کی صفائی کیا کرنے لگی، سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ یہ ریپر کس نے پھینکا ہے؟ یہ جوتے لے کر کون گیا ہے؟ یہ صوفے کی گدی ٹیڑھی کیوں ہے؟ یہ بستر کی چادر ادھر کیوں ہے؟ یہ تکیا ادھر کیوں ہے؟ جوتے ایک لائن میں رکھو۔ اس کے والد اس کی عادت سے بہت پریشان ہوئے۔ اسے سمجھانے لگے کہ بیٹی یہ عادت تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اکثر چھوٹے بھائی اور بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھاتی تھی۔ والدین کہیں گئے ہوتے تو گھر پر اس کی حکمرانی ہوتی۔ موبائل فون، ٹی وی کا ریموٹ اور بچوں کا کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی۔ بچے اس کی شکایتیں کرتے تھے اور اس کی پٹائی سے ڈرتے تھے۔ ایک دن اس کے والد نے اسے سمجھانے کا سوچا، زینب کو بلایا۔ اسے کہا کہ گھر میں کہیں جالا ہو تو اسے نہ ہٹانا، اسے صاف نہ کیا جائے۔ زینب نے کچھ دن بعد بتایا کہ پلاک کونے میں مکڑی جالا بن رہی ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ روز اسے دیکھتی رہے، جب جالا مکمل ہو جائے تو اسے بتایا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد جالا مکمل ہو گیا۔ اگلے 2-4 دن میں ایک مکھی پھنس کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے والد نے زینب کو سامنے بٹھایا اور کہا، دیکھو بیٹی، مکڑی نے جب جالا بننے کے لیے پہلی تار شروع کی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تم نے خود دیکھا کہ روز روز تار سے ایک جالا بن گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ ایک طاقتور مکھی اس میں پھنس کر اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب مکڑی اسے مزے سے کھائے گی۔ بالکل یہی حال انسانی عادات کا ہے۔ شروع میں محسوس نہیں ہوتی، مگر آہستہ آہستہ پختہ ہو جاتی ہے۔ یوں انسان اپنے گرد جالا بنتا جاتا ہے اور مکھی کی طرح پھنس جاتا ہے۔ پیاری بیٹی، یہ روز روز کی عادت انسان کی فطرت بن جاتی ہے اور فطرت کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ پیاری بیٹی، دنیا میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی زندگی ہے۔ زینب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا رویہ نہیں اپنائے گی۔ پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اچھی عادتیں اپنائیں جو مستقبل میں ہمارے کام آ سکے۔